نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے نشستوں کے اندر ہم نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر کے سورۃ البقرہ کے فضیلت اور شان نزول اور معلومات اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون تک ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد آج سے آگے کا آغاز کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ والذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بما انزل الیک اس پر جو تیری طرف اتارا گیا وما انزل اور جو تجھ سے پہلے من قبلک اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا وبالآخرۃ اور آخرت کے دن پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کا انکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفات بیان کی گئی تھی انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم۔ اس آیت میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے، یعنی سبح اسم ربک الاعلی کی آیت میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہی ہے اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مومنوں کی اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی آیت کے آخر تک سے اہل کتاب کے مومنوں کی صفتیں ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ یعنی پوری آیت، یعنی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اس سے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور راہ اللہ میں
خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا: ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنے لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، عربی مومن اور کتابی مومن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیات مومنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد کی 13 آیات منافقوں کے حق میں، عربی ہوں یا عجمی، کتابی ہوں یا غیر کتابی ہوں، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہے ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الآخر، یعنی اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں ان سے پہلی اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، ہمارا معبود بھی ایک ہے۔ اور جگہ ارشاد فرمایا اے اہل کتاب، جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یا اس کو سچا کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا ہے، ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔ ایک اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی، ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد آتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے کہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگوں میں بھی سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے اہل کتاب کوئی بیان کرے تو تم نہ اسے سچ کہو نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا، زیادہ کامل والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے گا، اور سبب اپنے پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لانے کے دوہرا اجر پائے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ بس سبب کامل ایمان اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ جو کچھ کہا
سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کے بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.